أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم وعلى بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الإمام حسين عليه الصلاة والسلام أنت الحر في الدنيا وسعيد في الآخرة. یہ مقام جناب حضرت حر کے نام سے معروف ہے. جناب حر یہاں دفن. سوال سب کے ذہن میں ہے کہ جب سارے شہداء وہاں دفن ہیں تو جناب حر یہاں کیسے آئے؟ یہی سوال ہے اصل. خب جناب حر کی تقریباً گفتگو آپ تمام حضرات جانتے ہیں، اور جناب حر کی زندگی کا جو اہم پیغام ہے وہ ہے باطل سے حق کی طرف ہجرت. یہ سب سے اہم پیغام ہے جناب حر کی اہمیت کا. اور انسان جب سفر کرتا ہے تو آپ لوگ سفر کر رہے ہیں، دیکھ ہی رہے ہیں کہ سفر کرنے کے لیے کتنے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں. جب تک کہ انسان آمادگی نہیں کرے گا اس وقت تک سفر کا تصور نہیں ہے. آمادگی کے بعد جب تک کہ اپنے آپ کو اس کے لیے ہمت نہیں جوڑے گا اس وقت سفر ناممکن ہے. ہمت کے بعد جب تک کہ حرکت نہیں کرے گا اس وقت بھی سفر ناممکن ہے. یہ ساری چیزیں سفر سے جڑی ہوئی ہیں. یہاں تک آنے سے پہلے کتنا کام ہوا ہے کہ یہاں تک پہنچا ہے. ہوا، فضا، زمین، اپنی ہمت، اپنی طاقت، سامان پیک کرنا، کپڑا رکھنا، یہ کر کے. تو جیسے مادی سفر میں اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم اٹھے گا تب انسان مقصد تک پہنچے گا، ویسے ہی مانوی سفر میں بھی ہے کہ انسان کو پہلے اپنے آپ کو تولنا پڑتا ہے کہ ہم جدھر جا رہے ہیں میرے جانے کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد جب یقین ہو جائے تو اس پر جو ہے وہ کیا کرنا ہوتا ہے، ہمت کرنی ہوتی ہے. ہمت کے بعد ادھر قدم اٹھانا پڑتا ہے، تب جا کے انسان مقصد تک پہنچتا ہے. جناب حر کے ساتھ یہی کامیابی ہے جناب حر. یعنی کوئی بھی اگر برائی سے اچھائی کا سفر طے کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو تشخیص دینا پڑے گا کہ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے. یہ پہلا قدم ہے. پھر اس کے بعد دوسرا قدم ہے جب اچھائی کو تشخیص دے دیا تو ہمت کر لے گا. ہمت کے بعد قدم اٹھانا ہوگا. حر نے یہ سارے قدم اٹھائے. جب شب عاشور جناب حر نے یہ دیکھا، طے کر لیا کہ حق حسین کی طرف ہے. تو یہ نہیں کہ امام حسین کی فقط تعریف کرتے رہے، کیا کہنا ہے امام حسین فرزند رسول ہے. نہیں، حیرانی، پریشانی، کبھی اٹھا کبھی بیٹھا، کبھی ٹہلا وہ جری، گرم آہیں کبھی لیں، سرد کبھی آہ بھری، دل میں تھی سوزش کبھی درد جگری، سخن یاس کبھی لب پہ کبھی نوحہ گری. آل احمد کی صدا سن کے تڑپ جاتا تھا، دم بدم خیمے اقدس سے نکل جاتا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ حیرانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ تڑپ ہے، یہ ادھر سے ادھر ہونا ہے کہ کوئی حق ہے. اب جب فیصلہ کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر سر سات کے پاس گیا. کوئی راستہ ہے صلح کا؟ کہا نہیں، صلح تو نہیں ہوگی. جب تک انسان باطل کی طرف رہتا ہے کمزور رہتا ہے، اس میں ہمت نہیں ہوتی ہے، اس میں جرأت نہیں ہوتی. آیا جب یقین ہو گیا تو کیا پوچھا کہ کیا ہوگا؟ کہا ہوگا کیا؟ پھر سر سعد نے کہا سر کٹیں گے، ہاتھ کٹیں گے، لیکن تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہے؟ جب انسان فیصلہ کرنے کے مرحلے میں آتا ہے تو اس کے چہرے پر اس کا ہاتھ ہے کہ تم ڈر تو نہیں رہے ہو، کہ حسین کی طرف جانے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ تو اگر ایسا ہے تو قید بھی ہوگا، رسالہ بھی چلا جائے، قید بھی کر لی جاؤ گے، اور جو فوج کا تم کو کمانڈر بنایا گیا وہ بھی. تو اب کیا ہوا؟ اب دل میں جب حقانیت بیٹھ گئی تھی تو کیا ہوا؟ اور پکارا. جیسے ہی کہا کہ قید بھی ہوگا، رسالہ بھی چلا جائے گا، ویسے کیا ہوا کہ حر پکارا کہ زباں اپنی سنبھالو شوم، ہٹ کے ہے نہج شہیدوں کے لیے سائے بوم. بوم یعنی الو. چوٹیوں کی یہ قطاریں تیرے لشکر کا ہجوم، کھینچ لوں تیغ تو ہو جائے حقیقت معلوم. شیر قابو میں کب آتے ہیں یہ کیا بکتا ہے، حر ہوں میں مجھ کو کوئی قید بھی کر سکتا ہے. دیکھ رہے ہیں
اب یہاں سے کیا ہوا جو جناب اب تک ارادہ اب تک سب کچھ، اب ہمت کر کے قدم آگے بڑھانا، تب مقصد تک پہنچنا۔ جناب حر کا ساتھی ہے وہیں پر ہے، وہ کہتے ہیں حر میرے سامنے تھے، میں نے پوچھا حر تم بیت کی طرح کانپ کیوں رہے ہو، بیت کی طرح کانپ رہے ہو کیوں؟ کہ ہم اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان محسوس کر رہے ہیں۔ کہ یہ کہہ کہ حر نے ایڑ لگائی، اگر اب دیکھیے یہ دوسری طرف کا آپ معاملہ دیکھیں، جو حر کا ساتھی ہے وہ کہتا ہے اگر حر نے بتا دیا ہوتا کہ ہم حسین کی طرف جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے گئے ہوتے۔ یہ ہوتے والی جو بات ہوتی ہے اس سے انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے، خود ہمت کرنی ہوتی ہے، تب سفر طے کر کے ہجرت ہوتی ہے امام حسین کی طرف۔ اور جب امام حسین کی طرف ہجرت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر امام حسین گلا شکوہ نہیں کرتے ہیں، پھر وہ جو کہتے ہیں اس کی تلافی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسموک، تمہارا نام کیا ہے جو تم پہچان ہی نہ رہے ہو؟ کہنا حر حلیت توبہ ابن رسول اللہ، فرزند رسول، کیا میرے لیے توبہ ممکن ہے؟ تو کیا کہا امام نے؟ کچھ توبہ کی بات ہی نہیں۔ امام نے کہا تمہاری ماں نے تمہارا کتنا اچھا نام رکھا ہے، انت حر فی الدنیا وسعید فی الاخرہ، تم دنیا میں آزاد ہو، آخرت میں تم سعادت مند ہو۔ تو یہاں ہم جو مقام حضرت حر پر آئے ہیں وہاں یہی پیغام ہم کو لے کے جانا ہے کہ ہم کو بھی جناب حر کی طرح ہجرت کرنی ہے۔ فقط یہ جسمانی سفر نہیں طے کرنا ہے، جو برائیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں وہ حر کی طرح اس سے ہم کو جو ہے وہ آزاد ہونا ہے۔ اور پھر وہاں پہنچ کے کہاں پہنچنا ہے کہ جناب زینب کے خیمے تک پہنچ کے حر وہاں زمین پر لوٹ گیا ہے۔ جناب زینب سے کہتا ہے جو بی بی آپ مجھے مار۔ اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد جو سوال ابھی تک ہے جواب جس کا نہیں ملا آپ کو کہ آخر حر کی قبر یہاں کیوں ہے، گنج شہیدہ میں قبر کیوں نہیں ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کا جواب بھی آسان ہے اور اس کا جواب قیامت خیز جواب ہے، یعنی یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تھکے ہوئے آپ سفر کی صحبت ہے، لیکن آپ سوچیں عرب میں جاہلیت کے زمانے میں بھی کسی کی لاش کو پامال کرنا بہت بڑی بے عزتی تھی، اور برے سے برا جاہلیت کے زمانے والا عرب بھی اس کو بہت پستی سمجھتا تھا، اور کوئی بھی عرب جاہلی میں بھی یہ کام نہیں کرتا۔ مطلب بہت بدقماش ٹچے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، بدماش قسم کے جو ہوتے ہیں، اوباش قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے دشمن کے ساتھ یہ کرتے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو پسر سعد گھوڑے پر بیٹھا اور اس نے کہا ابھی حسین سے جنگ تمام نہیں ہوئی ہے، ابھی لاش پر گھوڑے دوڑانے ہیں۔ جیسے ہی یہ کہا ویسے ہی یزیدی لشکر میں ہلچل مچ گئی، سب نے اپنی تلواریں پسر سعد پر کھینچ لیں۔ کہا پسر سعد ہم نے تیرے کہنے پر حسینیوں سے جنگ کی، لیکن اس میں ہمارے قبیلے کے لوگ تھے، ہم اس میں تو راضی ہوئے کہ اپنے قبیلے کے شخص کو مار دیا، لیکن ہم اس پر راضی نہیں ہو سکتے کہ ہمارے قبیلے والے کسی شخص کی لاش پامال کر دی جائے۔ اگر ایسا تو نے کیا تو ہم یہیں پر تجھ سے جنگ کریں گے، جیسے حسین قتل کیے گئے ہیں حسین کے صاحب، ویسے تجھے بھی قتل کر دیں گے۔ جب پسر سعد نے یہ رنگ بگڑتا ہوا دیکھا تو کہا ٹھیک ہے، جس کی لاش ہے وہ اپنے اپنے قبیلے والوں کی لاش ہٹا لے۔ بس یہیں پر وہ موقع تھا کہ حبیب کے قبیلے والوں نے حبیب کی لاش ہٹا لی، زہیر کے قبیلے والوں نے زہیر کی لاش ہٹا لی، بریر کے قبیلے والوں نے، سب کی لاش ہٹتی رہی۔ حر چونکہ دشمن ہو گیا تھا اور حر کا 1000 کا رسالہ تھا، اس لیے لوگ اٹھا کے اسے دور لے گئے چھپ چھپا کے کہ یہ یہاں رہے گا تب بھی اسے قتل کر دیا جائے گا، اس لیے اٹھا کے لے گئے۔ اور جب چوتھے امام آئے تو اسی مقام پر حر کو دفن کیا تاکہ امام حسین کی مظلومیت آشکار ہو جائے
کہ بھری کربلا میں ہر ایک اپنے اپنے لوگوں کو اٹھا رہا تھا اور لے جا رہا تھا کہ کوئی لاش پامال نہیں ہونے دے رہی، یہ بے عزتی کوئی برداشت نہیں کر رہا تھا۔ لیکن بھری کربلا میں فرزند رسول کا جنازہ پڑا ہوا تھا، ایک آدمی نہیں تھا جو یہ کہتا یہ نبی کا نواسہ ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا جایا ہے، جسم پر گھوڑے دوڑتے رہے، ادھر کے گھوڑے ادھر کی پسلیاں اس طرف چپ گئیں، ادھر کی پسلیاں اس طرف چپ گئیں۔ زہرا کا لال تھا، فقط زینب کبریٰ تھی جو گھوڑوں کے درمیان ڈالے دے رہی تھی۔ ارے مجھے پامال کر دو لیکن فرزند رسول کو چھوڑ دو، لیکن کہ ایک نہ سنی۔ ارے جسم کی پسلیاں ٹوٹی، سینے کی ہڈیاں چور چور، رسول خدا فریاد کرتے رہے، اے ہور ارے تمہارا جنازہ بچ گیا، ہور دوڑو، ارے تم کو اتنا منظور نہ تھا کہ مولا تمہارے بیٹے کے لاشے پر آئے، اے ہور آؤ دیکھو حسین پامال ہو رہے ہیں، دکھیاری زینب ہے جو فریاد کر رہی ہے، واہ حسینہ واہ۔